میں نے آج ان کو جتنا کانفیڈنٹ دیکھا ہے میرا خیال ہے کہ شاید ہی پہلے کبھی دیکھا ہو. اور سر آپ نے علی امین صاحب کی بات کی ہے تو خیریت سے ہیں وہ، مزاج بخیر ہیں، ان کی حکومت یعنی ان کی اپنی وزارت اعلیٰ کو تو وہ ولنریبل تو نہیں فیل کر رہے وہ حالیہ تقریر کے بعد ایسا کچھ؟ میں نے آج ان کو جتنا کانفیڈنٹ دیکھا ہے میرا خیال ہے کہ شاید ہی پہلے کبھی دیکھا ہو. اور میں یقین دلاتا ہوں اور ان کے بڑے پلانز ہیں آگے بڑھنے کے، وہ صوبے کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، عوامی فلاح کی کچھ سکیمز ہیں وہ ان کو انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ 6 مہینے سال میں کے پی میں بہت کچھ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ بائی دا گریس آف گاڈ ہی از ویری فائن، ویری فائن. اچھا اوکے. اور وہ آپ نے پوچھا ان سے کہ خیریت رہی، جلسے میں پہنچ نہیں پائے، وجہ وہ تو نہیں رہی جو ایک دفعہ شہباز شریف صاحب کی وجہ رہی تھی، نواز شریف صاحب کے جلسے میں نہیں پہنچ پائے تھے، ان کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ نہیں پہنچ پائے تھے شہباز صاحب؟ آپ بڑی دور کی کوڑی لاتے ہیں. سوال ہو جائے ایسا ایشو نہیں ہے. وہ جنرلی دیکھیے جب جلسہ ہوتا ہے جی تو وہ 3 سے 6 کی بات تھی تو فرینکلی ایک جنرل کنسنسس تھا، انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جی 6 بجے کیا چلے 8-9 بجے تک تو چلے گا جلسہ. اور وہ جب پولیس جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر آ گئی اور انہوں نے کیا تو ہم لوگ بھی سنس وی آر کمیٹڈ کہ ہم نے اپنے کسی بھی پبلک موبلائزیشن کیمپین کی کسی بھی کنسٹیٹوئنٹ کو ہم نے وائلنٹ نہیں ہونے دینا اور ہم نے امن قائم رکھنا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہماری لیڈرشپ نے بھی مناسب سمجھا کہ کر دے. نہ عمر صاحب پہنچے تھے، نہ سواتی صاحب پہنچے تھے، نہ ہی ابھی علی امین گنڈا پور صاحب پہنچے تھے. وہ وہاں سے میرا خیال جلسہ ختم ہونے کے تقریباً کوئی 1.25 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچے اور ایک اسمالر گیدرنگ کو انہوں نے ایڈریس بھی کیا. ویری انفارچونیٹ کہ ایسا ہوا ہے، لیکن نہیں میرے بھائی نہیں ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. وہ جب ہم وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شہباز صاحب بھی ایک کسی خاص وجہ سے نہیں پہنچ پایا تو نون لیگ ہمیں اس وقت کہتی ہے کہ بدامی صاحب آپ بہت دور کی کوڑی لائیں، ٹریفک جیم تھا نہیں آ پائے. تو یہ ایسے ہی ہے، لیکن ٹھیک بالکل آپ کا موقف آ گیا اور اس کا احترام بالکل ٹھیک. میں ان سے یہ پوچھنے کا اتفاق ہوا کہ وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی جس میں وہ کچھ بڑا غصے میں ہے یا کوئی شیشہ ویشہ توڑے ہیں گاڑی کا، آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ تھا، خیریت تھی، کیا ہوا تھا؟ میں نے بالکل نہیں ان سے پوچھا کیونکہ وہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، گزر گیا. اچھا اب آگے کی بات کرتے ہیں. پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، ایسی چیزیں ڈسکس نہیں کی جاتی. کی بھی ہوتی آپ نے کون سا مجھے بتانا تھا، میں نے صرف معصومانہ سوال پوچھ لیا. لیکن چلیے ہم آپ کی معصومیت کا بہت احترام کرتے ہیں میرے بھائی اور ہمیشہ کریں گے. آپ ہمیں بہت عزیز ہیں. ویری ویری کائنڈ آف یو، ویری کائنڈ آف یو. اب اگلا جلسہ کب اور کہاں ہے؟ ہفتے کو انشاءاللہ تعالی راولپنڈی میں اور جمعے کو انشاءاللہ تعالی سارے ملک میں احتجاج ان سپورٹ آف دی جوڈیشل فٹرنیٹی، دی لیگل فٹرنیٹی. سارے ملک میں احتجاج فرائیڈے کو، آنے والے فرائیڈے کو 27 آئی تھنک، اور اگلے دن سیٹرڈے کو راولپنڈی میں جلسہ عام ہوگا. مقام کیا ہے جلسے کا؟ لیاقت باغ؟ دیکھیں جی ہم تو لیاقت باغ ہم نے ریکویسٹ کی ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کو کہ ہمیں وہ لیاقت باغ میں جلسہ کرنے دیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ پاسٹ ہسٹری کیا ہے ڈپٹی کمشنرز کی اور کمشنرز کی، تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اسی قسم کا کوئی جو ہمیں وہ وہ دائروں میں گھمانے کی کوشش کریں گے. لیکن خان صاحب کا حکم ہے کہ جی جلسہ ہونا ہے اور لیاقت باغ میں ہونا ہے، تو ہماری حتی الوسع کوشش ہوگی میرے بھائی کہ ہم لیاقت باغ میں ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت مل جائے. ہم ایک پرامن سیاسی اجتماع جو ہے وہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یعنی آج کی تاریخ میں اسٹیٹس یہ ہے کہ آپ نے ڈی سی صاحب سے آفیشیلی اپلائی کر دیا ہے پرمیشن کے لیے اور ابھی جواب کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور ہمارے پاس اس کی جو ریسیٹ ہوتی ہے وہ بھی موجود ہے، اسٹیمپ بھی موجود ہے ڈپٹی کمشنرز کے آفس کی. اور کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں with a petition and request کہ آپ ڈپٹی کمشنر کو کہیں کہ وہ فوری طور کے اوپر ایک ہی دن کے عرصے میں جلسے کے بارے میں فیصلہ کر کے کمیونیکیٹ کریں. سر کل صبح ہم یہ پٹیشن موو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ آج ایک مقدمے میں یہ موقف اپنایا گیا اٹارنی جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی طرف سے کہ جناب وہ ابھی حکومت کا خان صاحب کو ملٹری ٹرائل میں لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. وہ ظاہر کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے یا ابھی صرف وہ ممکنہ عدالتی کارروائی سے بچنے کے لیے چونکہ استدعا تھی عدالت میں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ایسا ہوگا تو آپ یوں کر دیجئے، صرف اس کو نمٹانے کے لیے ایک بیان دے دیا گیا ہے یا واقعی حکومت کے پلانز میں نہیں ہے خان صاحب کو ملٹری عدالت میں لے کے جانے کا؟ 2-3 حقائق کا سامنا کر لیتے ہیں وسیم صاحب. نمبر 1، یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ مسئلہ شروع ہوا تھا جبکہ پنجاب کی اسمبلی میں بھی اور پنجاب کی کیبنٹ میں بھی یہ ریزولوشن آیا تھا کہ جی ان کا مقدمہ جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں جانا چاہیے. اس کے بعد اگلے
اسٹیج کے اوپر بہت سارے وفاقی وزراء نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی. اس میں سے رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں, اس میں سے ان کے منسٹر آف انفارمیشن بھی ہیں, اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے یہ اسپیسیفکلی کہا تھا کہ خان صاحب کا مقدمہ ہم نہ صرف یہ ہے کہ ملٹری کورٹ میں لے کے جائیں گے, بلکہ ہم پی ٹی آئی کو بین بھی کریں گے. اٹس اے ٹیررسٹ پارٹی, آپ کو یاد ہوگا. اب تیسری سٹیج جو ہے یہ آئی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پٹیشن موو کی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا جو لیٹر آپشن ہے کہ یہ اس وقت معاملے کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے انہوں نے یہ کنٹینشن لی ہے. ان کے آبجیکٹیوز میں جہاں یہ دیکھیے یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں, کیونکہ ہم پہلے وہی ڈسکس کر رہے تھے, تو اس میں ملٹری کورٹس جو ہیں وہ بھی ایک ایشو ہے. اور انیشل جو ان کے ڈرافٹ سرکولیٹ ہوئے تھے اس میں ملٹری کورٹس کو لیجیٹیمائز کرنا جو تھا وہ بھی شامل تھا. سو ہم فیل کرتے ہیں کہ ان کے جو ارادے وہ نہیں ہیں جو کہ آج انہوں نے کورٹ میں بیان کیے ہیں, بلکہ ارادے کچھ اور ہیں, اور وہ وقت جو ہے اس کے ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ وہ آشکار ہوں گے. تو جب ہم سامنے آئیں گے, لیکن کم از کم آج کورٹ کے اندر ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ ہو گئی ہے, اور اس کا تو سامنا انہیں بعد میں کرنا پڑے گا. لیکن ارادے, as I said, I repeat myself, ارادے وہ نہیں ہیں جو کہ آج عدالت میں بیان کیے گئے. اور آپ کو لگتا ہے ان ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کا وقت قریب ہے, شاید اگلے کچھ ہفتوں میں کام کرنے کی کوشش کریں گے وہ؟ دیکھیے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو پاس کرنا چاہ رہے ہیں اس میں یہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اگر تو کامیاب ہو جاتے ہیں پھر تو یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں.